السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ اما بعد، تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے اور درود و سلام ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور سلامتی اور رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ کے ازواج پر، آپ کے اصحاب پر اور آپ کے آل و اولاد پر۔ ہمارا سورہ بقرہ کی تفسیر کا جو سلسلہ چل رہا ہے، آج ہماری آیت نمبر 21، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ: اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی ہو۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے 3 گروہوں سے خطاب کیا تھا۔ سب سے پہلے اللہ نے ایمان والوں کی صفات بیان کی تھی اور ان کو خوشخبریاں دی تھی۔ اس کے بعد کفار کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان کو ڈرایا تھا اور ان کو راہ ہدایت کو اختیار کرنے کی تلقین کی تھی، نہیں تو ان کو ان کا ٹھکانہ اور ان کا جو ٹھکانہ ہے جہنم ہے وہ بتایا گیا تھا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو خطاب کیا تھا وہ منافقین سے تھا، کہ جو منافق، بعض ایسے منافق تھے مدینہ کے اندر کہ جنہوں نے بظاہر طور پر اسلام کو قبول کر لیا تھا، لیکن اندر سے وہ کافر تھے اور ان کی کوشش یہ تھی کہ اسلام مٹے، اسلام کو نقصان ہو، اور وہ اس بات پر راضی ہوتے تھے، وہ خوش ہوتے تھے کہ اسلام کو نقصان ہو۔ تو ان کی اندر سے کاوشیں یہی تھی، کوششیں یہی تھی کہ اسلام کو کس طرح نقصان ہو سکے، اور اللہ رب العزت نے ان کو ان کے برے اعمال سے اور اس طرح کے گھٹیا اعمال سے روکنے کی تلقین کی، رکنے کی تلقین کی، اور ان کو بھی ان کی منافقت کی وجہ سے جو ٹھکانہ ان کو بتایا کہ وہ بھی ایک برا ٹھکانہ ہے، جہنم ہے، بلکہ جہنم میں سب سے نچلا درجہ ہوگا ایسے منافقین کے لیے۔ لیکن یہاں پر جو اللہ رب العزت کا خطاب ہے تمام انسانوں کے لیے ہے، چاہے وہ جس وقت کے ہوں، جس علاقے کے ہوں، اور جس قوم اور مذہب اور جس زبان سے تعلق رکھنے والے ہوں۔ اللہ رب العزت کا ان سب کے لیے پیغام ہے کہ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو کہ جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اب یہاں پر عبادت کا حکم دیا گیا ہے، اور عبادت کی ہم نے سورہ فاتحہ کے اندر بھی تفسیر بیان کی تھی، اس کی تعریف بیان کی تھی، اور مختصر طور پر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان وہ فرماتے ہیں کہ شریعت کے اندر کمال محبت، خضوع اور خوف کے مجموعے کا نام عبادت ہے۔ یعنی اسلام کے اندر اللہ رب العزت کے ساتھ انتہائی محبت کے ساتھ اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اور اس کا خوف رکھتے ہوئے اللہ کے سامنے پیش ہونا عبادت کہلاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت سورہ ذاریات آیت نمبر 56 میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو بنایا تو صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ یعنی جنوں اور انس کی پیدائش کا مقصد کیا تھا کہ وہ اس کی عبادت کریں، اور یہاں پر اللہ رب العزت انسانوں سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ اس رب کی عبادت کرو کہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں عبادت صرف ایک نماز پڑھنے کو ہی سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے ایسے اعمال جو عبادت ہوتے ہیں اللہ کے علاوہ مخلوق کے لیے کیے جاتے ہیں، حالانکہ مخلوق کے لیے تو ایسا عمل جو اللہ کے لیے خاص ہو جائز نہیں ہے، بلکہ یہ سراسر کفر و شرک ہے۔ لیکن جہالت و لا علمی میں عوام ان کو مخلوق کی رضا اور خوشنودی کے لیے بجا لاتی ہے۔ جیسے آپ سجدہ تعظیمی کو دیکھیں، سجدہ تعظیمی کے نام پر لوگ جو ہے وہ مزارات کے اوپر سجدے کر رہے ہوتے ہیں، قبروں کو سجدے کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ان سے منع کیا جائے کہ یہ سجدہ نہ کرو تو کہتے ہیں یہ سجدہ تو سجدہ عبادت نہیں ہے بلکہ سجدہ تعظیمی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تھا، وہ آئے تھے اور انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو سجدہ کیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا معاذ یہ کیا ہے؟ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں جو علماء ہیں، درویش ہیں، ان کے وہ لوگ ان کو سجدے کرتے ہیں، تو آپ کی ذات تو اس سے بہت زیادہ اعلیٰ ہے کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو وہ عورت کو ہوتا کہ اپنے خاوند کو کرے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں جہالت اتنی ہے کہ لوگ تعظیم کے نام پر لوگوں کو، انسانوں کو سجدے کر رہے ہوتے ہیں، قبروں پر مردہ لوگوں کو سجدے کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح غیر اللہ سے مدد طلب کی جاتی ہوتی ہے، ان کو پکارا جاتا ہے، ان کے واسطے اور وسیلے دیے جاتے ہیں۔
تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان سب سے پہلے عبادت اس وقت تک انسان کی صحیح نہیں ہوگی کہ جب تک انسان کو توحید کا علم صحیح نہیں ہوگا۔ اللہ کی توحید، اس کی وحدانیت کا علم جب تک انسان کو نہیں ہوگا، اس وقت تک انسان اللہ کی عبادت کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکے گا۔ ہم یہاں پر مختصر طور پر اللہ رب العزت کی توحید کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ توحید کسے کہتے ہیں، توحید کا معنی کیا ہے، اور اس کی اہمیت کتنی ضروری ہے، اس کی اقسام کیا ہیں۔ لغوی طور پر اگر توحید کا معنی دیکھا جائے تو توحید کا معنی جو ہے، وہ جو لفظ ہے وہ وحدت سے نکلا ہے، کہ جس کا مادہ ہے واو، ہا اور دال، وحد، اور اس کا لغوی معنی یہ ہے کہ واحد ماننا، اکیلا ماننا، ایک ٹھہرانا، یکتا قرار دینا۔ اور اصطلاح کے اندر یعنی شرعی لحاظ سے، اسلامی لحاظ سے اگر اس کا معنی دیکھا جائے تو شریعت کی اصطلاح میں یہ عقیدہ رکھنا کہ توحید یہ ہے کہ اللہ اپنی ذات و صفات اور جملہ اوصاف و کمالات میں یکتا و بے مثال ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ہم پلہ اور ہم مرتبہ نہیں ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور تمام کائنات کا خالق و مالک اور رازق اور مدبر صرف وہی ہے۔ توحید کی 3 اقسام ہیں۔ سب سے پہلی توحید الوہیت ہے۔ توحید الوہیت سے مطلب کہ اللہ رب العزت کو الہ ماننا۔ الہ کہتے ہیں معبود کو، یعنی معبود برحق ماننا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جس طرح ہم کلمہ توحید کے اندر اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، یعنی عبادات کی جتنی بھی اقسام ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہیں، چاہے وہ نماز پڑھنا ہو، وہ روزہ رکھنا ہو، وہ حج کرنا ہو، وہ زکوٰۃ دینا ہو، اور اسی طرح نذر و نیاز ہو، وہ کوئی قربانی کرنی ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت کی کوئی قسم بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں توحید الوہیت۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، قرآن مقدس میں اس بات پر بڑا زور دیا گیا ہے کہ تمہارا رب جو ہے، الہ جو ہے، وہ اکیلا ایک ہے، اللہ معبود ہے، صرف وہی ہے، اسی کی عبادت کرو۔ اس کے بعد جو دوسری قسم آتی ہے وہ توحید ربوبیت ہے۔ توحید ربوبیت کا مطلب ہے اللہ رب العزت کو خالق ماننا، مالک ماننا، رازق ماننا اور مدبر ماننا۔ یقیناً اللہ رب العزت نے اس کائنات کا خالق ہے۔ اللہ قرآن مقدس میں فرماتا ہے الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، کہ اللہ رب العزت نے زمین اور آسمان اور جو کچھ ان کے اندر ہے کتنے دنوں میں پیدا کیا؟ 6 دنوں میں پیدا کیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر مستوی ہوا۔ تو اس کائنات کا خالق مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ جس نے خلق کیا تو وہی اس کا مالک ہوا، تو مالک بھی ہمارا اللہ ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت ہی ہے جس نے آسمان سے بارش برسائی اور زمین جو ہے وہ پھل اگاتی ہے، مختلف قسم کی سبزیاں اور دالیں اور نہ جانے کیا کیا۔ پھر اللہ نے انسانوں کے لیے جانور پیدا کیے، حلال جانور پیدا کیے، ان سے انسان گوشت حاصل کرتا ہے، ان سے دودھ حاصل کرتا ہے۔ تو یہ کس کا پیدا کردہ ہے؟ سب کچھ اللہ رب العزت ہے۔ تو انسانوں کا اور جتنے بھی حیوانات ہیں ان کو رزق دینے والی کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو اللہ رب العزت ہی خالق ہے، مالک ہے اور رازق ہے، اور اسی طرح اللہ رب العزت مدبر بھی ہے۔ مدبر سے مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ کائنات کا مدبر ہے۔ حقیقی مدبر کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہ تدبیریں کرتا ہے۔ اللہ قرآن مقدس میں فرماتا ہے یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ فرماتا ہے آسمان سے زمین کی طرف تدبیریں کرتا ہے۔ دیکھیں کائنات کا پوری کا نظام چلانے والا اللہ کی ذات ہے۔ سورج، چاند، ستاروں، ان کی گردش، ان کا نکلنا، ان کا طلوع ہونا، ان کا غروب ہونا، چاند کا نکلنا اور اس کا غروب ہونا، سورج کا نکلنا اور اس کا غروب ہونا، اور اسی طرح رات کا آنا، رات کا گزرنا، آسمان سے بارش کا برسنا، انسانوں کی زندگی، حیات، جانداروں کی، جانوروں کی، جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی زندگی اور موت کا یہ تدبیریں کون کرتا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ وہی خالق حقیقی ہے اور وہی مدبر حقیقی ہے، وہی اس کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ تو جس طرح اللہ رب العزت خالق حقیقی ہے، یعنی اس نے اس کائنات کو پیدا کیا، اور اس تمام کی تخلیق کے اندر اللہ رب العزت کو کوئی ساجی اس کا شریک کوئی نہیں ہے، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے جب اس کو تخلیق کیا تو اللہ اس کا اکیلا مالک ہے، کوئی اس کا دوسرا مالک نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت تمام قسم کی انسانوں، جانوروں اور جانداروں کو پیدا کرنے والا اور ان کو رزق دینے والا بھی اللہ کی ذات ہے۔ تو وہی ہے جو آسمان سے زمین کی طرف تدبیریں کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں توحید ربوبیت۔
توحید کی جو تیسری قسم ہے وہ توحید اسماء و صفات ہے۔ اسماء جو ہے وہ اسم کی جمع ہے اور صفات جو ہے وہ صفت کی جمع ہے۔ اللہ قرآن مقدس میں فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا کہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اس کو اس کے اچھے ناموں سے پکارو۔ آپ دیکھیں جس طرح اللہ کے نام ہے الرحمن الرحیم، بہت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العلیم الخبیر ہے، جاننے والا، علم رکھنے والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ انسان بھی سننے والا ہوتا ہے، انسان بھی دیکھنے والا ہوتا ہے، سمیع بصیر ہے، لیکن اللہ رب العزت جس طرح سمیع ہے انسان اس طرح نہیں ہے۔ اس طرح اللہ رحیم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے جب زمین و آسمان پیدا کیے تو جو ایک حصہ تھا اپنی رحمت کا وہ مخلوق کے اندر تقسیم کر دیا۔ اس ایک رحمت کے حصے کی وجہ سے آپ ماں اور بیٹے کے اندر دیکھتے ہیں محبت کس طرح ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جانوروں کی مثال دی ہے کہ جانور اپنے کھر کے ساتھ اپنے بچے کو تکلیف نہیں دیتا ہے، اس کو بچا لیتا ہے۔ تو یہ 1% ہے اور 99% اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے۔ تو اس کی اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے اس کی کتنی حد ہے، کوئی حد ہی نہیں ہے۔ تو یہ کہ اللہ رب العزت کو جو صفات قرآن مقدس کے اندر آئی ہیں، احادیث کے اندر آئی ہیں، ان کو ماننا اور یہ ماننا کہ کوئی بھی مخلوق میں سے کوئی بھی اس کے ہم پلہ ان صفات میں سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اللہ کی ہر صفت جو ہے وہ اس کی ذاتی ہے اور ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے۔ تو یہ توحید اسماء و صفات کا مختصر تعارف ہے۔ آیت نمبر 22 ہے، اللہ فرماتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، والسماء بناء وانزل من السماء ماء، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا اور آسمان سے اتارا تمہارے لیے پانی، فاخرج به من الثمرات، پھر اس پانی کے ذریعے اللہ نے نکالے پھل، ورزقا لکم، جو تمہارے لیے رزق ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، پس اللہ کے لیے نہ بناؤ شریک، وانتم تعلمون، اور تم اس بات کو جانتے ہو۔ مشرکین مکہ جو تھے وہ یہ بات جانتے تھے اور مانتے تھے کہ اللہ رب العزت ہمارا رازق ہے اور اللہ رب العزت اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ کی عبادت کے اندر دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین اور آسمان کو بنایا اور اللہ رب العزت نے آسمان سے پانی نکال کر اتار کر زمین کے اندر سے تمہارے لیے پھل، تمہارا رزق پیدا کیا، اور اللہ رب العزت نے اتنی تمہارے لیے اللہ رب العزت نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں، اور تم یہ سب جانتے ہو کہ اللہ رب العزت اس کائنات، اتنی بڑی کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، اور اللہ رب العزت نے تمہارے لیے رزق بھی دیا ہے، اور اس کے باوجود، جاننے کے باوجود بھی تم اللہ رب العزت کے ساتھ ان کو شریک ٹھہراتے ہو، جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، اور ان کی اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، اللہ کی توحید کے اندر تم شرک کرتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اور آگے آیت میں فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اللہ فرماتا ہے اگر تمہیں شک ہے اس بات پر، یعنی جو ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، یعنی یہ قرآن، عَلَىٰ عَبْدِنَا اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ تم بھی کوئی ایک صورت اس طرح کی، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور لے آؤ اپنے تمام تر مددگاروں کو، جتنے بھی تمہارے مدد کرنے والے ہیں، یعنی جتنے بھی تمہارے شیطان اس کے چیلے ہیں یا جتنے بھی انکار کرنے والے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اللہ کا یہاں کھلا چیلنج ہے ان کفار مکہ کو جو اللہ رب العزت کی نازل کردہ قرآن مقدس کے حوالے سے کہتے تھے کبھی یہ جادو ہے، کبھی کہتے تھے کہ یہ نبی علیہ السلام نے خود کر دیا ہے، کبھی کہتے تھے یہ کسی ساحر کا کلام ہے، کسی جادوگر کا کلام ہے، کسی دیوانے کا کلام ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے لے آؤ پھر تم بھی، اگر تم بھی لے آؤ، تم بھی اگر اس طرح کا کلام، اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کسی مخلوق کا کلام ہے، کسی دیوانے، کسی مجنون کا کلام ہے، تو لے آؤ تم بھی اگر اس طرح کا کلام، اگر تم میں ہمت ہے، اگر تم سچے ہو تو۔ اور آگے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اللہ فرماتا ہے تم نہیں کر سکے گے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم ایسا نہیں کر سکتے، تو پھر فَاتَّقُوا نَارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، اللہ فرماتا ہے پھر چکو اس آگ کا ذائقہ، اس آگ کا مزہ، وقودها الناس، جس کا ایندھن ہوگا انسان، والحجارہ، حجر کی جمع ہے، پتھر کہتے ہیں حجر کو، والحجارہ، اس کا انسان اور پتھر جو ہیں اس کا ایندھن ہوں گے، وعدت للکافرین، ان لوگوں کے لیے ہے جو انکار کرنے والے ہیں، جو کفر کرنے والے ہیں۔ آگے آیت نمبر 25 ہے، اللہ فرماتا ہے وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور بشارت دے دو ان کو کہ جنہوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے۔ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ بعض لوگوں کے نزدیک جو ایمان ہے وہ صرف زبان سے اقرار ہے اور دل سے تصدیق ہے،
جبکہ اہل سنہ کے ہاں ایمان 3 چیزوں کا نام ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب والعمل بالجوارح، کہ زبان کے ساتھ اقرار کرنا، دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ اس کی تصدیق کرنا، اور پھر اعضاء کے ساتھ اعمال کرنا۔ تو یہ مکمل تفصیل ہے ایمان کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بشارت دے دو ان کو کہ جنہوں نے ایمان لایا اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال بھی کیے، ان لہم جنات تجری من تحت الانہار، جنت اس کا واحد ہے جنات، ان کا جنت باغ کو بھی کہتے ہیں، اور جنت جو اللہ رب العزت نے بنائی ہے وہ بھی ہے۔ ان لہم جنات، کہ تمہارے لیے باغ ہیں، تجری من تحت الانہار، کہ جن کے نیچے کیا ہے، نہریں بہ رہی ہیں، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ، اگر اس میں سے وہ کچھ کھائیں گے، یعنی ان کو اگر کوئی پھل دیا جائے گا کھانے کے لیے، کیا کہیں گے؟ قالوا ھذا الذی رزقنا، یہ تو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، من قبل، اس سے قبل بھی، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم انہیں ملے جلے پھل دیں گے، یعنی جنت کے جو پھل اللہ رب انسانوں کو دے گا وہ مشابہت ایک جیسی ہوگی، باقی ان کا ذائقہ کیسا ہوگا یہ تو اللہ رب العزت جی جانتا ہے، لیکن کیا ہے کہ جنتی یہ کہیں گے یہ پھل تو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، لیکن وہ اس سے مختلف ہوگا، لیکن دکھنے میں ویسا ہی لگ رہا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے پاک بیویاں ہیں وہاں پر، پاک جوڑے ہیں وہاں پر، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جنت کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ رہے گی اور وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ تو آج کا ہمارا تفسیر کا سلسلہ یہاں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی آیات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔